آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کی جو سوشل میڈیا کی چمک دمک کے پیچھے چھپی ایک بھیانک حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ یہ ہے مہک بخاری اور اس کی ماں انسرین بخاری کے ڈبل کیس کی کہانی، جس میں دو جوان لڑکے ثاقب حسین اور محمد ہاشم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مہک ایک ٹک ٹاک انفلوئنسر تھی جس کے 1,60,000 سے زیادہ فالورز تھے، لیکن اس کی زندگی کے ایک ڈارک چیپٹر نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ مہک بخاری عمر 24 سال، یوکے کے شہر لیسٹر کی ایک ٹک ٹاک اسٹار تھی۔ اس کے ویڈیوز میں فیشن، ڈانس اور لائف اسٹائل ہوتا تھا، اور اس کی ماں انسرین بخاری جس کی عمر 46 سال تھی، وہ اکثر اس کے ساتھ ویڈیوز میں نظر آتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا سوشل میڈیا پہ ایک پرفیکٹ امیج تھا، گلیمرس، کانفیڈنٹ اور فن لوننگ، لیکن یہ امیج صرف ایک چہرہ تھا۔ اصل زندگی میں مہک کی ماں انسرین کا ایک سیکرٹ چل رہا تھا۔ سال 2019 جب وہ 42 سال کی تھی، اس کا آن لائن ڈیٹنگ ایپ پر ایک لڑکے سے افیئر شروع ہوا۔ ثاقب، عمر 18 سال، ثاقب بنبری کا رہنے والا تھا۔ دونوں ملنے لگے، کبھی ریسٹورنٹ اور کبھی پارٹیز میں۔ ان دونوں کا یہ رشتہ 3 سال تک چلا، لیکن یہ رشتہ سیکرٹ ہی رہا۔ سال 2021 انسرین نے یہ رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہیں سے شروع ہوئی ایک بہت بڑی پرابلم۔ ثاقب کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو اس کہانی کا حصہ بنا، محمد ہاشم، جو اس کا 21 سال کا ایک دوست جو صرف اس کے ساتھ گیا تھا۔ اس رات جب یہ سب شروع ہوا، ہاشم کا اس کیس سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تھا، لیکن وہ ثاقب کے ساتھ غلط وقت پہ غلط جگہ پہ تھا۔ جب انسرین نے ثاقب سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی تو ثاقب نے اسے دھمکی دی کہ وہ انسرین کے انٹیمیٹ فوٹوز اور ویڈیوز جو اس نے افیئرز کے دوران لی تھی وہ انہیں آن لائن لیک کر دے گا۔ یہ دھمکی انسرین کے لیے بہت بڑی تھی، کیونکہ اس کا سوشل میڈیا پہ پرفیکٹ فیملی امیج تھا اور یہ سکینڈل اس کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ انسرین نے یہ بات اپنی بیٹی مہک کو بتائی، اور یہیں سے مہک نے ایک خطرناک پلان بنایا۔ مہک، جو اپنے فالورز کے لیے ایک رول ماڈل تھی، اس نے اپنے سوشل میڈیا انفلوئنس کا استعمال کر کے ایک گروپ کو آرگنائز کیا جو ثاقب کو چپ کرانے میں اس کی مدد کرے گا۔ مہک نے ثاقب کو ایک ٹریپ میں پھنسانے کا پلان بنایا۔ اس نے ثاقب کو کہا کہ وہ لیسٹر میں ایک سپر مارکیٹ کی کار پارکنگ میں آئے، جہاں انسرین اسے 3,000 پاؤنڈ دے گی جو اس نے افیئر کے دوران خرچ کیے تھے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ 11 فروری 2022 کی رات ثاقب اور اس کا دوست ہاشم بنبری سے لیسٹر آئے۔ ثاقب کو لگا کہ وہ انسرین سے پیسے لے گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن جب وہ کار پارکنگ میں پہنچے تو پاس کھڑی 2 گاڑیوں میں بیٹھے کچھ لوگ انہیں ہی گھور رہے تھے۔ وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ یہاں کچھ تو غلط ہے۔ مہک اور انسرین کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جن میں ریکان کاروان اور رئیس جمال شامل تھے، جو مہک کے دوست تھے۔ یہ دونوں ہی مہک کے پلان کا حصہ تھے۔ جب ثاقب اور ہاشم نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے، وہ اپنی گاڑی میں بھاگ نکلے۔ اور پھر شروع ہوئی ایک ہائی اسپیڈ چیز جو 100 مائلز پر آور تک چلی۔ مہک، انسرین اور ان کے ساتھی 2 گاڑیوں، ایک آڈی TT اور ایک سیٹ لیون میں ثاقب اور ہاشم کا پیچھا کر رہے تھے۔ لیسٹر کے A46 روڈ پہ یہ چیز اتنا انٹینس تھا کہ ثاقب بہت ڈر گیا، اور اس نے اپنے فون سے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ کال ٹریجڈی کو نہیں روک سکی۔ چیز کے دوران رئیس جمال، جو آڈی چلا رہا تھا، اس نے ثاقب اور ہاشم کی گاڑی کو پیچھے سے بار بار ٹکر مارنا شروع کر دی، جس وجہ سے ثاقب کی گاڑی روڈ سے اتر گئی اور ایک درخت سے جا ٹکرائی، اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔ گاڑی کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور ثاقب اور ہاشم کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ ایک پلان اٹیک تھا اور مہک اس کا ماسٹر مائنڈ تھی۔ پولیس وہاں پہنچ گئی اور انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ کریش کے کچھ ہی گھنٹوں بعد پولیس نے مہک اور انسرین کو ان کے گھر سے اریسٹ کر لیا۔ مہک نے شروع میں پولیس کو جھوٹ بولا کہ وہ اور اس کی ماں اس رات نوٹنگہم گئے تھے، لیکن یہ جھوٹ CCTV فوٹیج اور فون ریکارڈ سے جلد ہی پکڑا گیا۔ پولیس کو پتہ چلا کہ مہک نے اپنے دوست ریکان اور رئیس کو بلایا تھا، اور ان کے فون میسیجز سے پلان کا پورا خلاصہ ہوا۔ ثاقب کے فون سے پولیس کو کی گئی کال کا آڈیو بھی ملا، جس میں وہ اپنی جان بچانے کا کہہ رہا تھا۔ مہک نے پولیس کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ ثاقب سائیکوپیتھ تھا، سیلف ہارم کرتا تھا اور اپنی جان لینے والا تھا، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ جیوری کو ٹرائل کے دوران CCTV فوٹیج، ٹیکسٹ میسیجز اور وٹنس کے اسٹیٹمنٹ سے صاف پتہ چلا
کہ مہک اور انسرین نے ثاقب کو چپ کرانے کے لیے یہ سب کیا۔ اگست 2023 لیسٹر کراؤن کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا۔ مہک، انسرین، ریکان کاروان، رئیس جمال اور کچھ اور ڈیفینڈنٹس پہ مرڈر کا چارج لگا۔ جوری نے دیکھا کہ کیسے مہک نے اپنے سوشل میڈیا فیم کا فائدہ اٹھایا اور ایک گروپ کو ثاقب کے خلاف اکٹھا کیا۔ انسرین نے بھی اپنی بیٹی کے پلان میں پورا ساتھ دیا۔ 4 اگست 2023 کو مہک اور انسرین کو کورٹ لایا گیا۔ مہک نے جب کیمرے دیکھے تو وہ سمائل پاس کرنے لگی، پر جب جج نے فیصلہ سنایا تو مہک کی ہنسی آنسوؤں میں بدل گئی۔ مہک اور انسرین کو ڈبل مرڈر کا گلٹی پایا گیا۔ مہک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس میں کم سے کم 31 سال اور 7 مہینے اسے جیل میں گزارنا ہوں گے۔ انسرین کو بھی لائف سینٹنس دی گئی، کم سے کم 26 سال اور 9 مہینے کے لیے۔ ریکان کاروان اور رئیس جمال کو بھی لائف سینٹنسز ملی۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد وکٹمز کی فیملی نے کہا کہ انہیں انصاف ملا، لیکن ان کا اپنے جوان بیٹے کھونے کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کیس نے سوشل میڈیا کی دنیا پہ سوال اٹھائے کہ کیسے لوگ اپنی پرفیکٹ امیج کے پیچھے اتنے بڑے راز چھپاتے ہیں۔ ثاقب اور ہاشم کی فیملیز کے لیے یہ ایک ٹریجڈی ہے جو وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ ہاشم کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے اصلی دنیا کتنی کمپلیکس اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی مہک بخاری اور انسرین بخاری کی کیس کی پوری کہانی، ایک ٹک ٹاک اسٹار سے لے کر ڈبل تک کا سفر۔ اگر یہ سن کے تمہیں بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا اصلی چہرہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جو دکھتا ہے، تو اپنے خیالات میں ہمیں ضرور بتانا۔ اگلی بار ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔